ایک بندہ، ایک اللہ کا نیک بندہ پلسرات پہ گزر رہا ہوگا، پلسرات سے گزر رہا ہوگا، نیچے سے دوزخ میں ایک آدمی اس کو پہچان کر کہے گا اللہ کے بندے تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے پانی پلایا تھا، جس کو میں نے پانی پلایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں وہی ہوں۔ اس نے کہا سن، میں نے تو سنا ہے لجپال پریتوں کو توڑ دے نہیں۔ یہ پیچھے والے بھی تھوڑا سبحان اللہ ہے، لجپال پریتوں چھوڑ دے نہیں۔ اس وقت تو پیاسا تھا، میں نے پلایا۔ یہ ولیوں کے نام پہ کیوں پلاتے ہو؟ یہ ولیوں کے نام پہ لنگر کیوں دیتے ہو؟ بھائی کملے نہیں ہیں، جھلے نہیں ہیں، ہم سودا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ یومئذ، حافظ صاحب بھی موجود ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، یہ میری تعریف فرمائیں گے۔ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ماں بچے کو چھوڑ دے گی، جب باپ بچے سے بھاگ جائے گا، دوست دوست کا، بأمہ وأبیہ وصاحبتہ وأخیہ۔ پروردگار کوئی تو ہوگا جو ہمارے لیے کام آئے گا، ورنہ الا المتقین کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو میرے بندے پر ہی کام آئے گا۔ ہماری حضرت کی نہ مان، ہم نہیں کہتے کہ مان، نہ مان ہمارے دادا کی نہ مان، کہ تیری قسمت ہے نہیں مان تو نہ مان، مگر جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی تو مان، تو قرآن کی بات کرتا ہے، ہم قرآن والے ہیں، چل قرآن کی تو مان۔ الا المتقین، کوئی کام نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو اللہ کا ولی کا کام آئے گا، تو اللہ کا ولی کام آئے گا۔ وہ کہے گا کل تو پیاسا تھا، میں نے پانی پلایا، آج میں پیاسا ہوں، میجر صاحب آج میں پیاسا ہوں، آج میں پیاسا ہوں، کل تو گرمی میں تھا، تجھے سایہ میں نے دیا، آج میں گرمی میں ہوں، آج میں گرمی میں ہوں، آج سایہ تو دے، آج سایہ تو دے۔ آؤ ولی کی شان کیا ہے، ولی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کوئی غریب ہو جاتا ہے نا، اپنے چھوڑ جاتے ہیں، نظریں پھیر جاتے ہیں، چودھری صاحب نظریں پھیر جاتے ہیں، اس سے یہ کچھ مانگ نہ لیں۔ ولی وہی ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں کام آتے ہیں، جو ولی وہی ہوتا ہے جو مصیبتوں میں، بھائی سلیم صاحب جو مصیبتوں میں کام آتا ہے، ولی تو وہی ہوتا ہے۔ پھر ہم ان سے کیوں نہ لو لگائیں، ہم ان سے کیوں نہ لو لگائیں۔ لوگوں یاد آ رہی ہے بات شان رسالت کے حوالے سے، دیکھیے نا، بندے پر جب مصیبت پڑتی ہے دنیا کی تو کیا کرتا ہے، وہ ڈیروں کے ڈیروں پہ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمارے گاؤں میں تو یہی ہوتا ہے، ناظم کے ڈیرے پر، ایم این اے کے ڈیرے پر، ایم پی اے کے ڈیرے پر، جناب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ابھی تک میاں صاحب سو رہے ہیں، ہاں جی گھنٹے بعد میاں صاحب اٹھتے ہیں، اب جناب میاں صاحب نہانے لگے ہیں، اب جناب میاں صاحب جو ہے وہ ناشتہ کرنے لگے ہیں، جناب میاں صاحب کو ایمرجنسی کال آئی، میاں صاحب دوسرے دروازے سے نکل گئے ہیں۔ یہ دنیا کے امیر اور غریب کی بات ہے، لو سن میرا لجپال وہ ہے، انسان مرتا ہے قبر میں پال جاتا ہے، نبی پہلے آتا ہے، میرا نبی پہلے آتا ہے۔ یہ دنیا کے آقاؤں کی مثال ہے جو منہ پھیر لیتے ہیں، میرا لجپال وہ ہے جو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور کبھی سوچا ہے میرا لجپال
کہ آنے سے پہلے منکر نکیر کسی نے کہا جناب قبر میں دھوئیں آئیں گے، قبر میں جناب بچھو ہوں گے، جناب قبر میں جناب سانپ ہوں گے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے جناب اللہ انتظار میں ہے، دنیا میں جو تیرا دل چاہے کر، اب قبر میں میری باری ہے. اور میں نے کہا سوچ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے، توحید کی بات کرتا ہے مگر توحید ہم سنیوں سے سن، جن کا رسول اتنا عظیم ہو. تو نے ہم سے توحید سنی ہی جو نہیں ہے، تو نے ہمارے سے رسالت سنی ہے اور تو سمجھتا ہے کہ رسول کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. نہیں بابا، جن کا رسول اتنا عظیم ہو، ان کا خدا کتنا عظیم ہوگا. رام اور ہے، لکشمن اور ہے، ہمارا تو خدا وہ ہے جس کو مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے. میرا خدا خالق ہے، میرا محمد مخلوق ہے. جس کا محمد، جس کا بندہ، جس کا عبد، جس کی مخلوق کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہو جائے. ہم توحید والے ہیں، جس کی انگلی کے اشاروں پر تیری توحید کیا ہے؟ سورج نکالنے والا، یہ ان کی توحید ہے نا. اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہماری توحید نہیں ہے. وہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، نہ جانے کہاں بیٹھے ہو. میں آپ کے اہل سنت کے مسئلے کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ ہماری توحید نہیں ہے، یہ تو رسالت ہے. میرا رسول وہ ہے جو مغرب سے سورج نکال دے. کبھی ہم غریبوں سے، ہم فقیروں سے کبھی توحید تو سن. تو کہتا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو کہتا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو میرے رسول کے فقیروں کا کام ہے. فقیروں کا کام ہے. یہ تو میرے رسول کے امتیوں کا کام ہے. یہ تو میرے رسول کے غلاموں کا کام ہے. انی ابرئ الاکمہ والابرص وأحیی الموتى بإذن اللہ. میرے اللہ مجھے نبی نہ بنا، مجھے شریعت کی ہے واپس لے لے. چاہتا کہ عیسیٰ مجھے محمد کا امتی بنا دے. یہ تو میرے لجپال کے، یہ تو میرے لجپال کے امتی کا کام ہے. اور یہ تو نبی ہے، یہ تو نبی ہے. میرے لجپال کا صحابی ادھر آپ نے بلال کی بات کی ہے، میں نبی کے صحابی سلمان کی بات کرتا ہوں. یہ کیسا پیارا صحابی ہے، یہ کیسا پیارا صحابی ہے. بلال وہ ہے، بلال وہ ہے کہ جب کہا تو اذان نہیں دے گا، رسول کے پاس آئی یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے فصیح اللسان ہے، اتنے بڑے بڑے پیارے آواز والے ہیں. یہ بلال رنگ کا کالا ہے، آواز میں لکنت ہے، اشہادو کی بجائے اشہادو کہتا ہے. یا رسول اللہ اس کو ہٹا دیجئے. میں لجپال مسکرا پڑے، اس کو میں نے بٹھایا ہے، میں تو نہیں ہٹاؤں گا. تمہاری مرضی، تمہاری مرضی. ابن آؤ کے 15 منٹ کی جو آپ کی رکاوٹ تھی اسے ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں. تمہاری مرضی. رات کا وقت ہوا، بلال کو معزول کیا. یہ بلال آیا ہے، زہرا کے آستانے پر آیا ہے. سرجدان کہتا ہے بی بی تیرا کیا ہوا لنگر کھاتا ہوں، بی بی تیرے اشاروں پہ گلدستہ منبر پہ چڑھتا ہوں. آج لوگوں نے اٹھا دیا ہے. بی بی کہتی بلال پریشان نہ ہو، اس وقت سورج نہیں نکلے گا جب تک نہیں آتا. بابا خوشی صاحب، ہم اہل سنت والجماعت نے یہ ایسے نہیں بچپن کا دامن پکڑا ہے، ہم نے ایسے نہیں صحابہ کا دامن پکڑا ہے. ہمیں جو بھی ملتا ہے
یہ بلال ہے نا، بلال کا ذکر تو سن چکے آپ کی ذوق نے میری پاک ادھر بدل دیا ہے. اب میں نے واپس پھر آقا کی بارگاہ میں ہی آیا ہے. اور سلمان وہ ہے، سلمان وہ ہے جو اپنی داڑھی سے زہرا کے آخانے کو صاف کرتا ہے. اور میرے سچ بادب بامرات بادب جی جناب 10 سال کا سید ہے، 100 سال کا بابا ہے، یہ ہاتھ چوم رہا ہے بابا یہ تو ہم سلمان کی سنت سے پورا کر رہے ہیں. اور یہ سلمان کیا اپنی داڑھی سے آستانہ زہرا کو صاف کر رہا ہے. اور مرتبہ کتنا پایا؟ مدائن سے آنے والا. رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے. آئے یا رسول اللہ، ہاں میرے سلمان، یا رسول اللہ میں آپ کا سب سے بڑا بوڑھا صحابی ہوں. روایت میں آتا ہے جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا سلمان. بعض روایات میں آتا ہے سب سے بوڑھا صحابی. یا رسول اللہ بڑی عمر گزر گئی، مجھے کوئی نشانی بتا دیجیے میں کب کروں گا. میں نے کہا سلمان مولوی تو ساری زندگی چیخ کر مر گیا، نبی کو پتا نہیں. تو کیسا صحابی ہے، نبی سے پوچھ رہا ہے میں کب مروں گا. آگے رسول نے بھی نہیں فرمایا میں کون ہوتا ہوں موت بتانے والا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو توحید میں شرک کر رہا ہے. وہ سلمان ذرا خیال تو کر، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. نہیں، رسول نے فرمایا سلمان جب مردے تجھ سے باتیں کرنے لگے. توجہ ہے؟ جب مردے تجھ سے باتیں کرنے لگے. ہم صحابہ کے نام پہ کھانا اور بات ہے، صحابہ کے نام پہ جانے کٹانا اور بات ہے. ہم اہل سنت کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ اہل سنت ہے توحید کی بات کرتے ہیں، یہ اہل سنت ہے جو رسالت کی بات کرتے ہیں، یہ اہل سنت ہے جو آل محمد کی بات کرتے ہیں، یہ اہل سنت ہے جو صحابہ کی اور جب لجپال علی کی حکومت آئی نا، جب لجپال علی کی حکومت آئی، مدائن والے آئے. لجپال علی چوری بہت بڑھ گئی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے. توجہ ہے؟ آپ تو نہیں ہے؟ ہاں ایک دم توجہ کیجیے گا. چوری بڑھ گئی ہے، ڈکیتی بڑھ گئی ہے. علی کوئی ایسا گورنر دے جو سخت ہو، جو چوروں کو پکڑے، ڈاکو کو پکڑے. میں لجپال علی کہہ رہے میں تم پہنچو، میں نبی کا صحابی بھیجوں گا، میں نبی کا صحابی بھیجوں گا. یعنی طاقتور ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. علی مسکرا پڑے تم جاؤ تو صحیح، انتظار کرو، فلاں دن شام کے وقت میرا ساتھی تمہارا گورنر بن کے آئے گا. جب وہ چلے گئے علی نے نبی کے سب سے بوڑھے صحابی سلمان کو بلایا. سلمان جی مولا تجھے مدائن کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عمر 500 سال، عمر 500 سال، جاؤ جا کے مدائن کا گورنر بنو. جی حکم. چل پڑے لاٹھی دیکھتے ہوئے مدائن پہنچے. لوگوں نے دیکھا کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینہ سے آ رہا ہوں، مدینہ سے آ رہا ہوں. ہمارا گورنر بھی آنے والا تھا. مسکرا کر کہتے ہیں میں گورنر ہوں، میں گورنر ہوں. کہ لوگوں نے کہا علی ہم سے مذاق کیا ہے، مانگا نوجوان تھا دیا بوڑھا ہے، مانگا طاقتور تھا دیا لاٹھی پہ چلنے والا ہے. کہ جب نوجوان ڈاکو کو نہیں روک سکا، یہ بوڑھا کیا روکے گا؟ مسکرا کر کہنے لگے محمد کا غلام ہوں.
ہمارا مسکن بھی مسجد ہے، ہمارا رہنا بھی مسجد ہے، ہمارا بیٹھنا بھی مسجد ہے۔ مسجد میں آئے اور ایک سارے لوگ آئے، سفارشی بھی ہوتے ہیں نا، تو مطلب آتا ہے، یہ خوشامد ڈولا بھی جاتا ہے۔ میں جناب میڈیا کا والا ہوں، میں جناب یہاں کا ذمہ ہوں، میں جناب فلانے قبیلے کا سردار ہوں، ہٹو ہٹو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت، جاؤ چلے جاؤ، نماز کا ٹائم ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ ابراہیم کے سب جب جا رہے تھے، کہنے لگے ایک گلی سے کوئی کتا نظر آئے کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز نے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں، کوئی کتا نظر آئے اسے میرے پاس بھیجنا۔ وہ کہنے کہ واقعی سنا تھا، بندہ 70-72 ہو جاتا ہے، یہ تو 500 سال کا ہو گیا ہے، یہ کتوں سے کیا بات کرے گا؟ کہا بھیجو تو صحیح۔ جب کتا آیا، جب کتے نے نبی کے غلام کو دیکھا، نبی کے غلام کو دیکھا، تم ہلانے لگا، تم ہلانے لگا، تم ہلانے لگا، کتا بتا رہا ہے ان کو کتا نہ کہو، ہماری توہین ہوتی ہے، ان کو کتا بھی نہ کہو، ہماری توہین ہوتی ہے۔ جو کتا ہو وفادار ہوتا ہے، وہ نبی کے صحابہ کا غلام ہوتا ہے، وہ نبی کا ماننے والا ہوتا ہے، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے اولئک فی الاذلین، جو نبی کا نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ اور قبلہ یہ کتے کی بات آ گئی تو اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ یہ آدمی جا رہے تھے، پیچھے کتا بھی، بولو یار بولو، پیچھے کتا بھی جا رہا تھا۔ یہ کیسا کتا ہے کہ ممبر رسول پہ ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کیسا کتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو کل وہ ہم باسطن ذراعیہ بالوسیع، وہ کتا ہے، وہ کتا ہے، روایت میں آتا ہے، میں اب زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا، جب جا رہا تھا نا وہ پیچھے سے کنکر مار رہے تھے، ہٹ جا ہٹ جا، چلا جا چلا جا، مگر کتا جاتا نہیں ہے۔ لوگ کتاب کا حوالہ پہلے دے رہا ہوں، طریق واقعی، طریق سیرت ابن حشام، طریق ابن اسحاق، طریق تفسیر جلالین، امام فخر الدین رازی، علامہ جلال الدین سیوطی،